الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر کیا اور رشتہ داروں میں سب سے سر فہرست والدین کے حقوق کو رکھا۔ اولاد پر ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی تھے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس حال میں صبح کی کہ والدین ناراض تھے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، یعنی غلطی والدین کی ہو یا والدین نے ظلم کیا ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔ آج عمومی سی بات ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین کی یہ غلطی تھی تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ والدین اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اگر بچے سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں تو بچے کو ان کو راضی کرنا پڑے گا، ان کے آگے بولنا اونچی آواز میں نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فلا تقل لهما اف، اف تک نہ انہیں کہو۔ اف کا ترجمہ ہوں کرنا ہے، انداز دکھانا ہے۔ ایک سب سے چھوٹا سا جو ریئیکشن ہے وہ ہوں ہوتا ہے، کہ کسی کے کچھ کہنے پر انسان اس کو منہ چڑھائے یا ہوں کرے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے معاملے میں یہ تک کرنے سے منع کر دیا۔ اولاد بالکل والدین کے آگے نہیں بول سکتی، نہیں انداز اپنا ریئیکشن دکھا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، ہر بندہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ماں باپ کی عزت قدر کرنا یہ انتہائی ضروری، اور ان کا ادب احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارے پاس گزارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ ماں باپ کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ تشریف لائے، ایک شخص تشریف لائے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے والد صاحب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے آگے نہ چلنا،
اپنے والد سے پہلے مجلس میں نہ بیٹھنا، اپنے والد کو نام لے کر نہ پکارنا، اپنے والد کو گالی مت دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کے والدین حیات ہیں اور ان کو خدمت کا موقع مل رہا۔ یہ تو جنت کے دروازہ ہیں، یہ تو جنت کی کنجی ہیں، ان سے ان کی خدمت کے ذریعے اللہ کا قرب آسان ہو جاتا ہے، آگے کے مراحل بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت کر کر، ان کا دل جیت کر، ان کی دعائیں لے کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔